السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في مقام آخر: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما وعلما وعملا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے خاص. درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نعمتی کا لفظ ایک جگہ پہ استعمال کیا ہے.
نعمتی کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا، اور نعمتی کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے خاص طور پر۔ اور کون سی اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے جس کا اللہ نے اکیلے ذکر کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس نعمت کا معنی اور مفہوم اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور اسلام کیا چیز ہے اور ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام نے صرف 4 سبق ہم کو دیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ تمہارا اللہ بھی ایک ہے، تمہارا رسول بھی ایک، تمہارا دین اور تم امت بھی ایک ہی۔ اسلام کی تاریخ اور اسلام کا سبق یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ایک دین پر چلو اور ایک امت بن کر زندگی بسر کرو، صرف یہی دین، یہی اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت کو یہ سبق سکھایا تو 1 صدی 100 سال تک تو لوگوں نے اسی بات پر عمل کیا، صرف اللہ کی عبادت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور دین حنیف پر چلے اور ایک امت بن کر زندگی بسر کی۔ لیکن جب 1 صدی سے اوپر کچھ وقت گزرا تو لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہونا شروع ہوا، لوگوں کے اندر فرقے بننا شروع ہو گئے، مذاہب بننے شروع ہو گئے اور مسالک، اس طرح انتشار بڑھتا گیا۔ پھر 4 ائمہ کرام کے پیروکاروں نے اپنے 4 علیحدہ فرقے شروع کر دیے، مسالک، مذاہب شروع کر دیے، اور پھر اختلاف یہی ختم نہیں ہوا، اس سے بھی آگے بڑھا تو پھر جو علیحدہ فرقے بنے تھے ان کے اندر ہی انتشار پیدا ہونا شروع ہوا۔ ایک ہی فرقے کے اندر کئی جب مذاہب بنے، کئی کے عقائد و نظریات بنے تو انتشار اس سے بھی زیادہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آج اس دنیا کائنات کے اندر پتہ ہی نہیں، انسان شمار ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے مذاہب اور کتنے فرقے بن چکے ہیں۔ جبکہ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تمہارا رب بھی ایک، تمہارا رسول، تمہارا دین بھی ایک، اور تم ملت بھی اور تم امت بھی صرف ایک ہی ہو، اور صرف تم مسلمان ہو، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، وہ صرف اسلام ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی تھا۔ لوگ 1 صدی تک اس بات پر عمل کرتے رہے، ان پر اللہ کی رحمتیں بھی اتری، ان پر اللہ کی برکات بھی نازل ہوئی، اللہ رب العزت ان پر احسانات بھی ہوئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، ان کی بات پر عمل کیا، اتباع و فرما برداری کی، تو ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ آج ہم علماء کرام سے سنتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں خلیفے کا جو دور تھا اس وقت تو اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوا کرتی تھی، آج کیوں نہیں ہوتی؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا تو اللہ کی اتنی برکات نازل ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، آج کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے جن کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، تو آج کیوں نہیں ہوتا؟ اس وقت صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام صرف یہی بات سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، صرف اور صرف طریقہ رسول اللہ جیسا اختیار کرنا ہے۔ آج ہم نے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، ہمارے آپس کے اندر ہی فرقے بنے، مذاہب بن گئے، اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا جمع غفیر بھی ساتھ ہے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے وبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے فزجر الناس، صحابہ کرام نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، کس طرح کا کام کر رہے ہو؟ ہماری مقدس جگہ، ہم یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم یہاں پیشاب کر رہے ہو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، فرمایا ایک ڈول کے اندر پانی مجھے لا کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے، ایک ڈول کے اندر نبی پاک کو پانی لا کر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پیشاب والی جگہ پہ پانی بہایا اور اس کو صاف کر دیا۔ جب اس عربی نے، اس دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج ہم ایسا اخلاق کیوں نہیں پیش کرتے؟ آج ہم اگر اہل حدیث ہے، میں اہل حدیث ہوں تو میں سنی بریلوی کو اپنا مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اگر وہ ہے تو وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اسلام اور کسی کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو کافر نہیں کہا جو حقیقی طور پر کافر تھا اور رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوا۔ ایسا اخلاق آج ہم کیوں نہیں پیش کرتے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر تیرا دل سخت ہوتا، تو سخت اخلاق کا مالک ہوتا، تو نرمی اختیار نہ کرتا تو تیرے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا، سب تجھ سے دور بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ جو تیرے ساتھ مسلمان ہیں نا، ان کو اپنے پاس بٹھایا کر، ان کے لیے مجھ سے مغفرت طلب کیا کر اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا کر تاکہ یہ تیرے پکے اور سچے پیروکار بن جائیں۔ آج ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم نے جب کسی کی نماز میں تھوڑا سا غلطی دیکھی تو ہم نے اس کو فوری ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، تیری نماز قبول نہیں ہوئی۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص یہ جو دعویٰ کر سکتا ہو کہ مجھے پتا ہے کہ میری نماز اللہ نے قبول کر لی؟ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اخلاق پیش کیجئے اچھا، رسول اللہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار، کریکٹر ان کے سامنے پیش کیا، آج ہم بھی ویسا ہی کریں گے تو لوگ سیدھے رستے پر آنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اور یہ فطرت اور یہ قانون ہے اس دنیا کا کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو بندہ جس سے پکی اور سچی محبت کرتا ہے وہ اس کا پکا اور سچا پیروکار بھی ہوتا ہے، اس کا مطیع و فرما بردار بھی ہوتا ہے، اس کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری محبت صرف نعت خوانی تک، ہماری محبت صرف نعرے بازی تک، ہماری محبت صرف کنڈ اور چالیس اور یہ ساری رسموں تک ہماری محبت ہے، لیکن اگر عملی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم رسول اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ معجم الاوسط طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جس سے سچی اور محبت کرتا ہے، محبت اس کو، اس محب کو، اس محبت کرنے والے کو اپنی محبت میں اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ وہ اس کی بات بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی وجہ کے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں جس کے اندر ساری زندگی کوئی خامی نہیں، اس کے اندر کوئی خطا ہی نہیں تھی، ہم تو اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری نمازیں اپنی مرضی کی، ہماری روزے اپنی مرضی کی، ہماری جو زکاتیں ہیں وہ اپنی مرضی کے، تمام عبادات کے اندر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، سلسلہ حدیث الصحیحہ کے حوالہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل یصلی 60 سنۃ فما تقبل له صلاۃ، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے، ساری زندگی نامہ اعمال کے اندر نمازیں لکھی ہیں، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی ہوگی، تہجد اس نے کبھی قضا نہیں ہونے دی، چاشت کبھی نہیں چھوڑی، شراب کبھی نہیں چھوڑی، کچھ بھی اس نے نماز ساری زندگی چھوڑی ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ فما تقبل له صلاۃ، اس کی 60-70 سال کی زندگی کی نمازوں میں سے اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس کا طریقہ رسول اللہ جیسا نہیں۔ اپنے نماز پڑھی، قیام کیا تو اپنی مرضی کے ساتھ، رکوع کیا تو اپنی مرضی سے، سجدہ کیا تو اپنی مرضی سے، دنیا کے اندر تمام معاملات کے اندر اپنی مرضی کی، اور پھر اللہ رب العزت اس کے سارے اعمال کو ضائع اور بیکار کر کے رکھ دیں۔ تو کیا فائدہ ساری زندگی کی نمازوں کا جب بندے کو صلہ ہی نہ ملے؟ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے عقیدت رکھیں، اللہ ہم سے عقیدت رکھے، ان کو کہہ دیجئے فارمولہ صرف یہ ہے فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کرو، میں محمد کی پیروی کرو، میں محمد کے طریقے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور صرف محبت نہیں کرے گا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور غفر عربی کے اندر اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے اندر گندی مٹی ڈال کر اوپر سے صاف مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا جائے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا، میرے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرے گا، میں اس کے سارے گندے اعمال کو ایک کنویں کے اندر ڈال کر اس پر اپنی رحمت کی مٹی چڑھا کر اس کو بندے کو ساری زندگی کے گناہ ہی معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے محبت صرف اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اتباع صرف اور اللہ اور اس کے رسول کی، مطیع و فرما بردار ہونا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا۔ فرمایا تمہارے ماں باپ اپنی جگہ پہ، تمہاری بیوی اپنی جگہ پہ، تمہاری اولادیں اپنی جگہ پہ، تمہارے عزیز و اقارب اپنی جگہ پہ، سارے تمہارا مال، تمہارا تجارت جو بھی ہے سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن جب تک تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہوگا، تمہارا ایمان یہ نہیں ہوگا کہ ساری دنیا ایک سائیڈ پہ، اللہ اور اس کا رسول ایک سائیڈ پہ، تو تب تک اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جب تک تمہارا ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے جاتے جاتے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا اللہ کے نبی ساری دنیا سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا، اپنی جان سے زیادہ محبت رسول اللہ تم سے نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اپنے ایمان کی فکر کر، ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی قدموں پر کھڑے ہو کے اقرار کیا اللہ کے نبی آج کے بعد عمر تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، اللہ تیرا ایمان تجھے قبول ہے، اللہ تیرا ایمان مکمل ہونا تجھے مبارک ہے۔ اور ہمارا ایمان کس طرح کا؟ ہماری شادیاں آ جائیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کے ہاتھ میں جہنم کی آگ پہنائیں گے، لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں نہیں جی میری خالہ لے کر آئی تھی، میرے ماموں لے کر آئے تھے، اگر میں نہ پہنتا میری ماں ناراض ہو جاتی، میرا تایا اور میرے چاچو ناراض ہو جاتے۔ جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے کتنا پیار تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، سونے کی رنگ پہنی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ رنگ اتاری اور مسجد نبوی کے صحن میں پھینک دی۔ 2-3 دن گزر گئے، صحابہ کرام نے کہا یار اٹھا لے، تو نہیں پہنتا تیری ماں کے کام آ جائے گی، تیری بہن کے، تیری بیٹی کے، تیری بیوی کے کام آئے گی۔ اس نے کہا نہیں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں میں وہ بھی پسند کروں۔ یہ تھا ایمان ان لوگوں کا، یہ تھی محبت ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں جز رفع الیدین کے اندر، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو پتھر اٹھا کر مارتے تھے کہ تیری نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تیرا تو طریقہ ہی رسول اللہ جیسا نہیں۔ ہمارا قیام اپنی مرضی کا، ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ، ہم نے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا تو اپنی مرضی کے ساتھ۔
100 سال تک جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، اللہ نے برکات ان لوگوں پر نازل کی، کوئی ان پر عذاب نہیں تھا۔ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈالا تو اللہ کے عذابات ہم پر مسلط ہوئے، کہیں کرونا وائرس آ گیا، کہیں ڈینگی آ گیا، کہیں اومیکرون، اور آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اربوں، صرف پاکستان کے اندر اربوں روپے کا نقصان صرف یہی ہے کہ جو لوگوں کے جانور مر رہے ہیں۔ لوگوں کی بات نہیں کرتا، میرا چھوٹا سا گاؤں 80-85 گھروں پر محیط چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے اندر اتنے جانور مرے ہیں کہ میں آپ کو گن کر شمار نہیں کر سکتا۔ ایک ایک گھر کے 3-3 4-4 جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ہی گھر میں ایک جو جانور کھڑا ہے اس کی اتنی حالت ہے کہ شاید میں جاؤں اور وہ زندہ نہ ہو، مر چکا ہوں۔ اتنی زیادہ حالت اس کی کیوں ہوئی؟ اللہ کے عذابات ہم پر اتنے کیوں آئے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اپنی مرضی کرنا شروع کر دی، شادیوں پر اپنی مرضی، غمیوں پر اپنی مرضی، جو بھی دل آیا کر لیا۔ اے جگ مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ سزا دے گا تو دیکھی جائے گی، دنیا کے اندر تو انجوائے کریں، دنیا کے اندر تو اپنی مرضی کر لیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر ائمہ کرام کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی بھی معصوم من الخطا نہیں تھا، سب لوگ خطا کار گناہ گار تھے۔ ہم ان گناہ گاروں کی، ان خطا کاروں کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن جو بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں تھا، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی وحی کے ساتھ بولتا تھا، جب بھی بولتا تھا ہم نے اس کے احکامات کو پس پشت ڈالا اور اللہ نے ہم پر عذاب نازل کر دیے، ہم ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ تو آئیے اپنے اعمال کو درست کیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ ساری زندگی کی نمازوں کو، ساری زندگی کے روزوں کو، ساری زندگی کے ہماری راتوں کی تہجد کو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمی کے اندر دوپہر کی ظہر عصر کی نمازیں پڑھنا، اللہ سارے عمل ضائع اور بیکار کر کے فرمائے کہ تیرا طریقہ میرے جیسا نہیں تھا۔ کیا ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال جہاں تولے جائیں گے، ترازو کے پاس اللہ رب العزت میری کرسی رکھ دیں گے، جب میری امت کے لوگ آئیں گے اپنے نامہ اعمال لے کر وہاں ترازو میں رکھنے کے لیے، ان کا وزن کرنے کے لیے کہ ان کی نیکیاں زیادہ یا گناہ زیادہ ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے میں دیکھوں گا کہ اگر اس کا طریقہ، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا جو بھی عمل دنیا میں کیا جانے والا اگر تو میرے طریقے کے مطابق ہوگا تو میں اجازت دوں گا فرشتوں کو کہ اس کا اعمال ترازو میں رکھ دو، اگر اس کے طریقے کے اندر، اس کے اعمال کے اندر، اس کے تمام معاملات کے اندر ذرا سی بھی امیزش کسی اور کے حکم کی ہوئی تو میں حکم نہیں دوں گا، اس کا نامہ اعمال ترازو میں نہیں رکھنے دوں گا، اور جس کا نامہ اعمال ترازو میں نہ رکھا گیا ذلت و رسوائی سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے وہ وقت آنے والا ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، حقیقت میں موت کا انتظار ہے، دنیا یہ ساری زندگی بندہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیجئے، اپنے اعمال پر صرف وہ عمل کرے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تجھے کیا پریشانی ہے، کس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، اللہ ہماری پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ کہا اللہ کے نبی پریشانی والی یہ بات نہیں بلکہ پریشان تو مجھے اور بات کر رہی ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی انک میت و انہم میتون، اللہ کے نبی آپ پر بھی وہ وقت آنے والا ہے جو سب پر آئے گا، اور ہم پر بھی وہ وقت آنے والا ہے جو سب پر آئے گا۔ اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بڑے اونچے اونچے محلات آپ کا مسکن ہوں گے، بڑے اونچے اونچے محلات آپ کے اندر اللہ آپ کو شرف سے نوازے گا، آپ تو بڑے اونچے اونچے جگہ پر ہوں گے۔ اللہ کے
نبی اگر اللہ نے ہمیں جنت دے بھی دی تو پتہ نہیں آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. محبت اسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی خاموش ہیں, کوئی جواب نہیں دیا. فرشتہ آسمان سے قرآن لے کر نازل ہوا, فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. محبوب ان سے کہہ دیجئے اکیلی محبت کے دعووں سے, نعروں سے بات نہیں بنے گی جب تک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا. اور جو بندہ میرے رب کی اور میری اطاعت کرے گا, قیامت کا دن ہوگا اللہ اس بندے کو نبیوں کی صف کے اندر جگہ دے کے قیامت کے دن اس کو سرخرو فرما دے. اطاعت لازمی شرط ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ہم پر لازمی قرار دیا کہ جب تک فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس بندے نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی. اس لیے اپنے اعمال کے اندر, اپنی عبادات کے اندر, خاص طور پر اپنی نمازوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھیں, ورنہ قیامت کا دن ہوگا جب ہمارے سارے اعمال اللہ ضائع اور بیکار کر کے ہمارے منہ پر مار دے گا, پھر اس وقت پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہو. اخلاص پیدا کریں اور اپنے اخلاق کو درست کریں. یہ دو چیزیں انسان کو وہ ترقیوں پر لے جاتی ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم, لا الہ الا اللہ پڑھو ساری دنیا کے مالک بن جاؤ گے, تو ساری دنیا مخالف ہو گئی تھی. تو بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں او دی ایک اکیلڑی جان سی, او دا دشمن سارا جہان سی, پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کریں, اپنے اخلاق کو درست کریں, اپنے اعمال کو درست کریں, ہر عمل کے اندر رسول اللہ جیسا طریقہ اختیار کریں, ورنہ سال کے بعد قربانی 2-4 لاکھ کی کرنے سے بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا, بلکہ ساری زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.